الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما اللہ بظلام للعبید. صدق اللہ العلی العظیم. جبر و اختیار اور قضا اور قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے سبق میں اور درس میں. جبر و اختیار کا ایک تاریخی خاکہ اور عقیدہ جبر کے ماننے والوں کے عقیدے کی وضاحت اور ان کی دلائل ہم نے آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج کے سبق اور درس میں انشاءاللہ اختیار مطلق اور تفویض کے عقیدہ رکھنے والے مسلمان حضرات اور شیعہ حضرات کے عقائد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو گزشتہ درس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قضا اور قدر اور جبر و اختیار کے مسئلے میں اہل سنت کے درمیان افراط اور تفریط سے پر دو نظریں موجود ہیں. پہلا گروہ اشاعره اور جبریوں کا گروہ ہے جو ابو الحسن اشعری صاحب کے پیروکار ہیں، اور جناب ابو الحسن اشعری صاحب کے پیروکار جبر کے قائل ہو گئے. اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور پھر تکرار نہیں کروں گا. مذکورہ گروہ کے مقابلے میں ایک اور گروہ ابھر کر سامنے آیا سنی مذاہب کے درمیان. وہ معتزلہ کا گروہ ہے جسے مفوضہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ تفویض کے قائل ہو گئے اور انسان کے لیے اختیار اور آزادی مطلق کے قائل ہو گئے. ایک طرف اشاعرہ انسان کے لیے جبر مطلق کے قائل ہو گئے، افراد سے کام لیا، تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ نے تفرید سے کام لیا اور اختیار اور آزادی مطلق یعنی تفویض کے قائل ہو گئے. یعنی تمام تفویض کا معنی ہے کہ تمام امور کو خدا نے خود انسان کے حوالہ کیا. انسان کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے بعد خداوند متعال نے انسان کے لیے قدرت دی، آنکھیں دی، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور بولنے کے لیے زبان دی، درک کرنے کے لیے فکر اور عقل اور دل عطا کیا. اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خدا نے مختلف اعضاء عطا کیے. دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کی، اور بولنے کے لیے زبان، اور چلنے کے لیے پیر، اور مختلف کام کو انجام دینے کے لیے جسمی طاقت کے ساتھ، فکری طاقت کے ساتھ انسان کے لیے ہاتھ عطا کیے. اور ان تمام چیزوں
میں قوت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو عطا کرنے کے بعد انسان کو خدا نے مطلقاً آزاد چھوڑ دیا، جو چاہے کرے، لیکن قیامت میں حساب و کتاب ضرور ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ واللہ انسان ہر لحاظ سے کوئی پابندی نہیں اس پہ، جو دل چاہے وہ کرے، کر سکتا ہے۔ یہ مفوضہ نے پورے کام تفویض کیا ہے، پورے کام حوالہ کیا ہے انسان پر، اور انسان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دو دلیل پیش کیا۔ ایک دلیل تو یہ کہ انبیاء مبعوث ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، اور اسی طرح جو ہے بندوں کو مکلف بنایا خداوند متعال نے، یعنی ہدایت اور ضلالت کے راستے دکھائے ہیں، دکھانے کے بعد صرف رہنمائی کے حد تک راستہ دکھایا ہے، اور قیامت اور جنت و جہنم سے ڈرایا ہے، سزا اور جزا سے ڈرایا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جو کچھ کرنا ہو کرو۔ اور ان تمام چیزوں کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، تمام وسائل فراہم کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مختار مطلق ہے، اختیار تام رکھتا ہے، اور مطلقاً آزاد ہے، کوئی پابندی انسان پر نہیں ہے، جو چاہے کرے اور جو سوچے اسے عملی جامہ پہنائے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کل بھی عرض ہوا، اگر ہم جبر کے قائل ہو جائیں، انسان کے تمام افعال خدا انجام دیتا ہے، خدا کے ارادے سے انجام پاتا ہے۔ اصل انسان اس ماشین کی طرح ہے جو کسی انجینئر نے ایک ماشین بنا دیا، ماشین بنا کے جو ہے وہ معاشرے کے حوالہ کر دیا، اور ماشین بنانے کے بعد اس کے چلانے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں انجینئر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح خداوند متعال نے انسان کو تمام قوت کے ساتھ پیدا کیا، خلق کیا، اس کے بعد انسان کو چھوڑ دیا، اب جو چاہو کر لو۔ انسان کے عمل اور فکری حوالے سے کوئی دخل، انسان کے اعمال میں خدا کا کوئی دخل نہیں، بالکل آزاد ہے، خلق کرنے کے حد تک، قدرت دینے کے حد تک۔ خلق کرنے کے بعد جس طرح ماشین بنا کے معاشرے میں پھینک دیا، جو چاہے فائدہ اٹھائیں، جو چاہے فائدہ نہ اٹھائیں، جو چاہے اس سے استفادہ کریں، جو چاہے استفادہ نہ کریں، بالکل انسان بھی اسی طرح ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم انسان کے لیے جبر کے قائل ہو گئے، اختیار کے قائل نہیں ہوئے، اشاعره کے مقابلے میں یا اشاعره کی طرح ہم بھی جبر کے قائل ہو جائیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کئی بار تکرار ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی گناہ انجام دیتا ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ انسان جو انجام دیتا ہے، اور غریبوں کا حق چھینتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، اور بے سہارا لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ سب کچھ نعوذ باللہ خدا کے ارادے سے ہو رہا ہے، خداوند متعال کر رہا ہے حقیقت میں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ظالم ہے نعوذ باللہ، اور خدا وما ربک بظلام للعبید، خدا کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا خدا کی عدالت کے قائل ہونے کے لیے، خدا کو ظلم اور جور اور فساد اور ظلم کے انجام سے بری کرنے کے لیے چارہ نہیں ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ انسان کو خداوند متعال نے تام الاختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہی انسان انجام دیتا ہے، اس انسان کے اعمال میں، افکار میں، گفتار میں، رفتار میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک تفریطی نظریہ ہے، گرچہ یہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں بھی کئی اشکالات پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ خدا کی خدائیت کو محدود کیا ہے، خدا کی قدرت کو محدود کیا ہے، خدا کی حاکمیت کو محدود کیا ہے، یعنی انسان خود اپنے جگہ پر ایک حاکم ہے اس دنیا میں،
جو کچھ کرنا چاہے کرے، یہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حاکمیت علی الاطلاق انسان کو حوالہ کیا نہیں، انسان کو حاکمیت علی الاطلاق صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے، اور اس کے بعد انبیاء اور اولیاء الہی کے لیے اپنی حاکمیت کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، وہ بھی مخصوص بندوں کے لیے، نہ عام انسانوں کے لیے۔ جو چاہے کرتے پھر اس طرح سے تو قانون جنگل میں تبدیل ہو جائے گا، پورا معاشرہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو جائے گا، کوئی نظم برقرار نہیں رہے گا۔ لہذا کا جبریوں اور معتزلے کے نظریے کا تقاضا اور لازمہ یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت مطلقہ اور قدرت کو ہم محدود مانیں، خدا کو بالکل بے بس مانیں، اور یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ان دو گروہوں کے مقابلے میں شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے، میانہ روی کا نظریہ، نہ افراط نہ تفریط بلکہ حد وسط کا نظریہ، میانہ روی کا نظریہ۔ اور شیعوں نے اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام کی پیروی کرتے ہوئے اشاعره کے جبری عقیدہ اور معتزلہ کے تفویضی عقیدے کے درمیان سے ایک معتدل عقیدے کا اعلان کیا، اپنے ائمہ طاہرین، ائمہ معصومین اور اہل بیت پیغمبر کی پیروی میں نہ جبر نہ تفویض بلکہ ایک میانہ حد وسط ایک عقیدہ اپنایا۔ چنانچہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ لا جبر ولا تفویض، نہ انسان کاملا مجبور ہے، ولا تفویض نہ انسان مختار علی الاطلاق ہے، نہ کاملا آزاد ہے، بلکہ بل امر بین الامر، بلکہ قضا و قدر کا معنی، جبر و اختیار کا معنی ان دونوں کے درمیان ایک حد وسط کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے۔ اختیار یعنی میانہ روی، نہ بالکل انسان کو آزاد چھوڑا ہے خداوند متعال نے، نہ بالکل انسان کو مجبور بنا دیا ہے، ہر غلط اور اچھے اور نیک کام کرنے پر مجبور کیا، نہیں، بلکہ ایک میانہ روی سے کام لیا ہے۔ قانون اسلامی میں، اللہ کے قانون میں، قرآن مجید میں، پیغمبر کی سنت میں، یہ خدا کا قانون ہے، قانون الہی میں ایک حد وسط قائم کیا ہے اسلام نے، میانہ روی سے کام لیا ہے اسلام نے، اور اس کو امر بین الامرین کہا جاتا ہے۔ یہ کلامی اصطلاح بن گئے بعد میں، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر نہ تفویض بلکہ امر بین الامرین، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک حد وسط میانہ راہ خداوند متعال نے انسان کے لیے قرار دیا ہے۔ اور علماء نے فرمایا ائمہ اطہار علیہ السلام کی پیروی میں اس قسم کا اختیار، انسان مختار ہے لیکن کاملا مختار نہیں ہے، محدودیت بھی اس کے لیے ہے، اس قسم کے اختیار کو اور یہ اس قسم کی آزادی کے اصول کو شیعہ امامیہ نے اور ائمہ کی پیروی میں عدل الہی سے لیا ہے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے اختیار اور آزادی کا ایک مستقل اصل ہو، ایک مستقل اصل کی بنیاد پر انسان آگے بڑھا، ایک مستقل قانون ہو، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ اور اس مستقل قانون خداوند متعال نے انسان کے لیے، ہم قرآن میں، ہم سنت کی شکل میں، ہم پیغمبر کی سیرت کی شکل میں، ہم انبیاء کی سیرت کی شکل میں، ہم کتب آسمانی کی شکل میں، ہم ائمہ طاہرین کے اقوال کی شکل میں، جو وحی خداوندی کے بغیر کچھ نہیں کہتے،
خداوند متعال نے انسان کے لیے ایک اصل، بنیادی اصل قضاء و قدر اور جبر و اختیار کے حوالے سے وضع کیا ہے، اور یہ اصل عدل الہی کے فروعات میں سے ہے، اور وہ اصل ہے لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بل امر بین الامرین، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک میانہ رو اور ایک حد وسط ہے، اسے کہتے ہیں اختیار حقیقی۔ اسلام جس اختیار کے قائل ہو گئے ہیں وہ یہ۔ اس نظریے کی وضاحت کے سلسلے میں چند نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ تو عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان مختار ہے، لیکن بالکل آزاد نہیں ہے، محدودیت ہے، اس حد ہے اس اختیار کا۔ انسان کی فطرت بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان مطلقاً مختار نہیں ہے، بلکہ انسان کسی حد تک انسان کو اختیار دیا ہے خداوند متعال نے۔ تو اس بات کی، اس عقیدے کی وضاحت کے لیے چند نکات کی طرف توجہ فرمائیں کہ علماء نے اپنی کتابوں میں ان نکات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم توحید کے بحث میں، توحید کے مراتب کے بحث میں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں کہ توحید کے اقسام میں سے ایک توحید در حاکمیت ہے۔ حاکمیت خدا میں توحید کا عقیدہ، یہ ایمان کا جز ہے، اسلام کا جز ہے۔ حاکم علی الاطلاق اولا و بالذات حق حکومت، حاکمیت کا حق، قانون بنانے کا حق، اس قانون کو اجرا کرنے کا حق، لاگو کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ لیکن خداوند متعال نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ کر اپنے اس حق کو، چونکہ خدا جسم نہیں رکھتا، یہاں کے شرابی پر کوڑا نہیں مار سکتا، خدا جسم نہیں رکھتا، قاتل کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا جا سکتا، خدا اپنے، چونکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، لہذا خدا نے اپنے سے اختیار کو انبیاء الہی اور ان کے جانشین، معصوم جانشینوں کے حوالے کیا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو سزا دیں، حد جاری کریں اس پر، سزا دیں اس کو، یہاں تک کہ پھانسی تک پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، سنسار کرے ان کو۔ لہذا اس حاکمیت کے حق کو خداوند متعال نے انبیاء اور اولیاء الہی کو عطا، یہ ایک نکتہ۔ دوسرا نکتہ یہ کہ پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک ظاہری چیز ہے، پوری کائنات اور انسان پر علیت و معلولیت کا قانون حاکم ہے۔ کوئی شے، کوئی چیز کسی علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، کوئی چیز وجود میں نہیں آتی علت کے بغیر، یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ تکوینی قانون ہے۔ اور کائنات کے ہر موجود اور ہر وقوع کے پیدائش کے لیے کئی علتوں کی ضرورت ہے، جب تک وہ علتیں کامل نہ ہو جائیں وہ چیز وجود میں نہیں آتا۔ مثلا انسان کو وجود میں آنے کے لیے پہلے خداوند متعال کے ارادے کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کے وجود خداوند متعال کے ارادے کی پر احتیاج ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جسمی طاقت ہو، جسمی طاقت ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال ارادہ کرے انسان کے ارادے کے ساتھ کہ ایک اور انسان کو وجود میں لائیں۔ یہ تمام عوامل اگر جمع ہو جائے، تمام عوامل، تو اس وقت ایک بچہ انسان کے نام سے وجود میں آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں میں، مثلا یہ بلڈنگ ہے، کسی انجینئر کے نقشے کے بغیر، بنانے والے کارگر کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اس میں نہ صرف بنانے والا انجینئر اور بنانے والا ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سیمنٹ ہو، ریت ہو اور دوسری چیزیں جو ضرورت ہے بلڈنگ میں آنے کے لیے، وہ تمام چیزیں مہیا ہو۔ صرف انجینئر اور کارگر کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہت ساری چیزیں، یہ جو تمام چیزیں جمع ہوں گے تو پھر ایک بلڈنگ کے نام سے ایک گھر جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ اور اسی طرح دوسری چیزوں میں، لہذا کائنات پر علت و معلولیت کا قانون حاکم ہے،
اور یہ قانون انسان کے چال چلن پر بھی یہی قانون حاکم ہے۔ انسان جو فعل انجام دیتا ہے کئی علتوں کے مجموعے کے نتیجے میں وہ انجام دے سکتا ہے۔ صرف انسان کا ارادہ کافی نہیں ہے، جسمی طاقت نہ ہو، ارادہ کرتے رہے انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پیر فلج ہو گیا ہو، انسان کیا کر سکتا ہے؟ 1000 بار ارادہ کرے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور انہی عوامل میں سے ایک عامل جو ہے انسان کی آنکھ ہے، ایک عامل انسان کے کان ہے، ایک عامل انسان کے ہاتھ ہے، ایک عامل انسان کے پیر ہے، ایک عامل انسان کے پورا جسمی قوت ہے، ایک عامل انسان کے روحی قوت ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا عامل اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے سب سے آخری عامل، بڑا عامل اور سب سے اہم عامل اور سبب انسان کا ارادہ ہے۔ اور ارادہ خداوند متعال کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت۔ خدا اگر اس نعمت کو انسان کو عطا نہ کرتا، یہ نعمت ارادے کی نعمت، بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ارادہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مشیت الہی انسان کے فعل میں شامل ہے، مشیت الہی انسان کے کردار کے ساتھ شامل ہے، اس کا معنی یہ ہے کام کرنے کی قوت خدا نے عطا کی ہے، دیکھنے کی قوت خدا نے عطا کی ہے، اچھا کام کرنے کی قوت بھی خدا نے عطا کی ہے، برے کام کرنے کی قوت بھی خدا نے عطا کی ہے، اور ارادہ سب سے اہم، سب سے بڑھ کر ارادہ اور فکر کی قوت بھی خدا نے عطا کی۔ لہٰذا انسان کے ارادے کے ساتھ ساتھ خدا کا ارادہ شامل ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا خدا بالکل جس طرح مفوضه نے کہا خدا کا کوئی عمل داخل نہیں۔ خدا اگر انسان سے ارادے کی قوت کو سلب کرے، باقی تمام قوت کو رہنے دے، قوت ارادے کو انسان سے لے لے تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں وہ اطلاع مطلق اختیار اور آزادی رکھتا ہے؟ اس کو اپنے جان کا بھی پتہ نہیں چلتا، اپنے جسم کے حالات سے بھی وہ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نہ صرف انسان مطلقاً اس کو آزاد رکھا ہے، اور نہ انسان پر کوئی جبر کے ذریعے خداوند متعال انسان سے کوئی کام لیتا ہے، بلکہ ارادے کی قوت اور دوسرے جو عوامل ہیں ان کی قوت خداوند متعال نے عطا کیا ہے، یہ ایک طرف سے عطا کیا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے ساتھ میں۔ ہاں یہ کان میں نے عطا کیے ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اگر چاہے تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر نظر کریں، چاہے تو پیغمبر کی حدیثوں پر نظر کریں، یہ اختیار انسان کو دیا ہے۔ چاہے تو نامحرم کی طرف نگاہ کر کے ابدی زندگی جہنم میں جانے کی تیاری کریں۔ اسی طرح ہاتھ پیر جو ہیں یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے خداوند متعال نے انسان کو ان تمام طاقت دینے کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کے کا بھی بندوبست کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، بالکل آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ خدا نے انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا ہے اور مطلقاً اس کو اس کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ خداوند عالم نے انبیاء الہی بیچ کر، اولیاء الہی بیچ کر، آسمانی قانون بیچ کر، قانون زندگی بیچ کر، آسمانی قانون عطا کر کے انسان کے لیے رہنمائی کیا۔ دیکھو یہ نہ کرو، یہ کرو، امر نہیں کیا ہے خداوند متعال نے، فلان کام کو انجام دو، فلان کام کو انجام نہ دو۔ نہ صرف امر نہیں کیا ہے بلکہ دھمکی دی ہے، اگر فلان گناہ کو انجام دے گا تو میں جہنم میں بھیج دوں گا، اسی دنیا میں زمین میں دنسا دوں گا۔ یہاں تک خدا نے کنٹرول کیا انسان کو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان گناہ کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ خدا اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو گناہ کرنے سے نہیں روکتا، لیکن دھمکی دی ہے، کم از کم دھمکی کی حد تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے خدا نے انسان کو محدود کیا ہے، کسی حد تک آگاہ کیا۔ اس سے آگے بڑھ گیا تو گمراہی ہے،
اس سے آگے بڑھ گیا تو سزا کا مستحق ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور مختصر یہ کہ خداوند متعال نے اس دنیا کو سب کے لیے آمادہ کیا، کافر بھی اس سے استفادہ کرے، مومن بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، کفار کی، گناہ کاروں کی، فاسقوں کی، شراب خواروں کی، بدکاروں کی، زناکاروں کی، چوری کرنے والوں کی، ان کی بھی مدد کرتے ہیں، نعمت سے فائدہ اٹھانے کا ان کو بھی حق دیتا ہے۔ وہؤلاء، اور ان مومنین کے بھی جو 24 گھنٹے راہ الہی میں جہاد کرتے ہیں، نہ کھانے کا پتہ ہے نہ سونے کا بندوبست ہے، 24 گھنٹہ راہ الہی میں جہاد، ہم ان کو بھی وہی نعمت عطا کرتے ہیں۔ وہ جو خواب غفلت میں دنیا کے عیش و نوش میں زندگی، ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایک ہوٹل کی طرح ہے دنیا، سب فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا ہوٹل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس قانون سے آگے پیچھے گیا تو اس کو اس میں رہنے نہیں دے گا۔ ہم نے ان کو بھی عطا کیا ہے، ان کو بھی نعمتیں فراہم کی ہے، مومن کو بھی نعمت، کافر کو بھی نعمت، گناہ کار کو بھی نعمت، نیک اور اللہ کے صالح بندوں کو بھی وہی نعمت۔ لیکن کہتے ہیں کیوں؟ یہ نعمتیں من عطاء ربک، یہ نعمتیں پروردگار کی عطا اور بخشش ہے، چونکہ خدا نے خلق کیا ہے، خود خدا نے خلق کیا ہے، تو رازقیت کا تقاضا یہ ہے، ولو انسان گناہ کرے تب بھی اس کو رزق جو ہے وہ روزی پہنچاتے رہے۔ فرماتے ہیں یہ پروردگار کی طرف سے عطا اور بخشش ہے، لیکن اگر انسان کے اعمال کے مطابق روزی تقسیم ہوتی تو دنیا کا 3 حصہ جو ہے بھوکے مر جاتے اس وقت۔ جو گناہ اس وقت دنیا میں رائج ہے ان کے مطابق کم از کم دنیا کی آبادی کا 3 حصے کو روزی نہ ملنے کی وجہ سے روزی قطع کر کے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا، لیکن یہ خدا کا کرم ہے، گناہ کرتا ہے تو بھی روزی فراوان۔ بلکہ گناہ گاروں کو قانون استدراج کے تحت، جو پہلے ایک حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، قانون استدراج کے تحت زیادہ عطا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ میں اضافہ ہو جائے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے پروردگار کی عطا اور بخشش کسی بندے پر بھی بند نہیں ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جسمی، فکری، روحی اور مادی اور معنوی اور جسمی توانائی خداوند متعال نے سب کو عطا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں حتیٰ ارادہ کرنا بھی جو ہے خداوند متعال نے ارادے کی قوت بھی انسان کو عطا کی ہے، اور اس ارادے کے ساتھ، اس جسمی طاقت کے ساتھ انسان چاہے تو گناہ انجام دے، چاہے تو انسان اچھے اور نیک کام انجام دے، دونوں میں خداوند متعال نے انسان کو آزاد رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ امر نہیں بھی کیا ہے، دیکھو اتنا آزاد نہیں ہے جو چاہے کرتے پھرو، نہیں، اگر حد سے زیادہ گناہ کرو گے تو اسی دنیا میں زمین میں دنسا دوں گا۔ پوری قوم کی قوم دنس گئی ہے، قرآن میں متعدد اقوام کا ذکر ہوا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا انسان نہ مطلقاً مختار ہے، مطلقاً مختار ہوتا تو جو کچھ کرتے کرنے دیتے۔ قوم لوط کو زمین میں دنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم فرعون کو دریا میں غرق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم نوح کو آسمان سے پانی برسا کر غرق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اتنا مختار بھی نہیں ہے، اگر اختیار سے حد سے زیادہ استفادہ کر آگے بڑھ گیا تو خداوند متعال جو اس پہ عذاب نازل کرتا، ہم اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں۔ لہٰذا اس بات کا نتیجہ یہ ہے، نہ انسان اپنے انتخاب میں 100% آزاد اور مختار ہے، اور نہ انسان 100% مجبور ہے، بلکہ کیا ہے؟ الامر بین الامرین، لا جبر ولا تفویض، بل الامر بین الامرین۔ اور یہی آیہ مجیدہ کا جو اشاعره سب سے مہم ترین آیت جس سے وہ استدلال کرتے ہیں جبر پر،
اور اسی طرح دوسری طرف سے معتزلہ جس آیت سے استدلال کرتے ہیں ان کا جواب یہی ہے، بل الامر بین الامرین کا معنی یہی ہے۔ وہ کیا ہے آیت؟ وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین، تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے، اس آیت میں سریان کہہ رہے ہیں، بے اختیار ہے انسان، مجبور ہے، مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ارادہ خداوند، تمہارے ارادے پر خدا کا ارادہ حاکم ہے، تمہارا ارادہ خدا کی چاہت ہے، نہ یہ کہ تمہارا کام خدا کی درخواست پر اور خدا کے اجبار کی وجہ سے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دونوں عقیدہ غلط ہے، اور شیعوں کا عقیدہ درست ہے، اور عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے اور نقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، فطرت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، اور انشاءاللہ عقیدہ امر بین الامرین پر قرآنی دلیل اور ایک دو روایات اور ایک دو آیات انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.